بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چچی اگر 10 روز کا نذرانہ دے کر اندر آئی تھی، میرے لیے بلا شبہ یہ حیرت کا مقام تھا کہ میں نے ان کے پاس یکمشت 10 روپے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ مٹھل شاہ نے مجھے سگنل دیتے ہوئے کہا، حاضر ہو جا اے یک جن اور مجھے اس عورت کے بارے میں کچھ بتا۔ میں نے پہلے تو فلمی گل بکولی کے جن کی طرح ایک ہیبت ناک کہکہا لگایا، پھر چچی کے شجرہ نسب کا کافی حصہ بیان کر ڈالا کہ یہ عورت فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی اور اتنے بچوں کی ماں ہے۔ آخر میں نے کہا، اے بدبختیا، حالانکہ وہ کوئی ایسی بوڑھی بھی نہیں تھی کا 10واں اور تازہ ترین بچہ صرف 2 سال کا تھا۔ تیرا ایک نوجوان بھتیجا بھی ہے اور تو اس یتیم ویسر کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتی ہے، اسی لیے خدائے بگو برتر تجھ پر نامہربان ہے، اور جب تک تو یہی رویہ اپنائے رکھے گی تیرے حالات خراب ہی رہیں گے۔ سدا ماتھے پر ہاتھ رکھ کر روتی رہے گی۔ تجھے نہیں معلوم وہ یتیم بچہ بڑا باغوان ہے، اس کی دعائیں لے گی تو تیرا بڑھاپا بڑے سو میں گزرے گا۔ میں نے دیکھا چچی تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پکڑ کر قالین پر تقریباً اندھے منہ گرتے ہوئے بولی، جن سائیں مجھ سے بڑی خطا ہوئی، بڑی بھول ہوئی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گی اور آئندہ اپنے مجازی خدا سے بھی زیادہ اس یتیم کی خدمت کروں گی، اسے اپنے بچوں سے زیادہ پیار دوں گی، اسی میں تیری بھلائی ہے بڑھیا۔ میں نے انہیں جلانے کی خاطر لفظ بڑھیا پر دوبارہ زور دیتے ہوئے کہا، لیکن شاید اس وقت ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلنے کی ان میں سکت نہیں تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ان کی حالت پر چند ہیبت ناک کہکہے اور لگاؤں، مگر خود پر ضبط کرتے ہوئے میں نے کہا، اب میرے آقا کو اپنا مسئلہ بتا، کی بجاتے ہی اسے حل کر دیں گے اور ہمیں حکم دیں گے تو ہم پھر حاضر ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے ایسی ہلکی سی آواز پیدا کی جیسے کوئی پرندہ اڑا ہو، پھر میں نے مائک کا سوئچ آف کر دیا۔ کود چھا چکا تو چچی کو کچھ ہمت بندی، وہ دوزانوں بیٹھ کر ہاتھ باندھتے ہوئے بولی، حضور میرا ایک ہی مسئلہ ہے، غربت سے میں تنگ نہیں، کمر کے درد میں تنگ نہیں، لیکن اتنے بچوں سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ میرے 10 بچے ہیں اور یہ آج کل میرا پھر کٹھائی کھانے کو جی چاہنے لگا ہے۔ حضور مجھے اور بچہ نہیں چاہیے، خدا کے لیے مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں جس سے میرا یہ دھڑکا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ عجیب ناشکری عورت ہے تو، مٹھل شاہ کی باروب آواز سنائی دی۔ عورتیں میرے پاس ایسے تعویذ مانگنے آتی ہیں کہ ان کی گود ہری ہو جائے اور تو مجھ سے اس کا الٹ تعویذ لینے آئی ہے۔ خیر ہم تجھے مایوس نہیں کریں گے۔ مٹھل شاہ نے گھنٹی بجا کر منشی نثار کو بلایا۔ یہ بزرگ اپنے دعوے کے مطابق شاعر تھے، شعلہ مخلص کرتے تھے اور مٹھل شاہ کی تعویذ لکھنے پر مامور تھے۔ پانی میں کتھا ملا کر تعویذ لکھتے تھے اور سائل کو بتاتے تھے کہ یہ مشک و زعفران اور عرق گلاب کا مرکب ہے۔ منشی جی اس عورت کو اولاد کی بندش والا تعویذ لکھ دیں۔ مٹھل شاہ نے ہدایت کی، اور لکھنے کے بعد اس پر مجھ سے دم ضرور کروا لیں۔ منشی جی جا چکے تو مٹھل شاہ دوبارہ چچی سے مخاطب ہوا، تعویذ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن تو ہیلتھ سینٹر جا کر لیڈی ڈاکٹر شیری خان سے بھی ضرور مل لے، تبھی تیرا مسئلہ مستقل طور پر حل ہوگا، سمجھی؟ اب جا باہر جا کر بیٹھ جا، تیرا تعویذ وہیں پہنچ جائے گا۔ چچی الٹے قدم باہر چلی گئیں۔ اس دن کے بعد تو گھر میں گویا میری حیثیت ہی بدل گئی۔ حالانکہ پہلے بھی میں نے چچی کو بتایا تھا کہ میں ایک فلور مل میں ملازم ہو گیا ہوں اور مجھے خاصی معقول تنخواہ ملا کرے گی۔ مقصد یہی تھا کہ وہ مجھے ذلیل کرنا چھوڑ دیں اور کسی حد تک انسانوں والا سلوک کریں، مگر ان کے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ میں نے اپنی پوزیشن بنانے کے لیے خواہ مخواہ جھوٹ بولا ہے اور وہ تبھی میری بات کا یقین کریں گی جب میں تنخواہ لا کر ان کے ہاتھ پر رکھوں گا۔ اب خود بخود ہی انہیں میری بات کا یقین آ گیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو وہ دور ہی سے بلائیں لیتی، ہائے میرا بچہ کام پر سے آیا ہے، تھک گیا ہوگا، لے دودھ کی پیالی پی لے، اچھا چل چائے پی لے، اچھا میں روٹی گرم کرتی ہوں، میں نے ذرا سا مکھن بچا کر رکھا ہے تیرے سالن میں ڈالنے کے لیے۔ اس قسم کے مکالمات سے میرا استقبال ہوتا، کپڑے سے دھلے ہوئے اور بستر بچھا ہوا ملتا۔ گرجی کے باہر بھی عیش اور گھر میں بھی 2 راتیں میں نے مٹھل شاہ کے ڈیرے پر بھی گزاری، تب بھی گھر میں کسی نے مجھ سے نہ پوچھا کہ میں کہاں رہا اور کیا کرتا رہا۔ ڈیرے پر گزرنے والی راتیں میری زندگی میں
انقلاب لا رہی تھی۔ میں شغل میں نوشی اور عیش کوشی سے متعارف ہونے لگا تھا۔ مٹھل شاہ پر مہربان تھا اور ہر شغل میں مجھے شریک کرنے لگا تھا۔ جس روز منشی عبدالستار، جو در حقیقت منشی نہیں ایک طرح سے مٹھل شاہ کا جنرل مینیجر تھا، نے پہلی تنخواہ میرے ہاتھ پر رکھی، اس روز خوشی سے میرے ہاتھ کانپنے لگے اور ایک بار تو رقم میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی، اور جب اس رقم میں سے 300 روپے اپنی جیب میں اور 200 روپے میں نے لے جا کر چھوٹی چچی کے ہاتھ پر رکھے تو چند لمحے کے لیے تو انہیں گویا سکتہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے میری اتنی بلائیں لیں کہ میرے پاس بلاؤں کا سارا سٹاک ختم ہو گیا، اور پہلی بار میں نے اپنے آپ کو انسان محسوس کیا، ورنہ پہلے مجھے اود بلاؤ بھی اپنے سے زیادہ باعزت لگتا تھا۔ جسم پر ڈھنکل لباس اور چہرے پر قدرے اسودہ حالی کی چمک آئی تو احساس ہوا کہ دنیا کچھ اتنی زیادہ بری بھی نہیں۔ غیر محسوس طور پر انداز گفتگو میں اعتماد بھی جھلکنے لگا تھا، اور ساتھ ہی گویا ذہن کے کچھ زنگ آلود سے پردے بھی رواں ہو گئے تھے، عمدگی سے کام کرنے لگے تھے، معاملات کی سمجھ آنے لگی تھی، اور عقل پہلے کی طرح بہت ہی محدود محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کاغذ کے یہ بے بکت سے پردے جنہیں نوٹ کہتے ہیں واقعی بڑی تاثیر رکھتے ہیں۔ دولت غالباً دنیا کا سب سے بڑا جرنل ٹانک، سب سے اچھا شربت فولاد ہے، بڑے بڑے سست جسموں اور نکارہ ذہنوں میں جان ڈال دیتا ہے، آدمی میں رکھ رکھاؤ آ جاتا ہے، سلیقے سے بات کرنی آ جاتی ہے، ذہن خود بخود ہی گتھیاں سلجھانے لگتا ہے۔ میں ماحول کے کنویں سے نہ صحیح لیکن ذہن کے کنویں سے ضرور دھیرے دھیرے باہر آنے لگا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک مفلوق الحال انسان کی زندگی میں صرف 500 روپے کی رقم اتنی بڑے بڑے انقلاب لا سکتی ہے۔ ایک رات میں مٹھل شاہی کے کمرے میں بیٹھا تھا، اس رات میرا ڈیرے پر ہی قیام کرنے کا پروگرام تھا، عبدالستار بھی وہیں موجود تھا، دور چل رہا تھا، ہم تینوں بڑی ترنگ میں تھے، تینوں کی عمروں میں نمایاں فرق تھا، مگر ہم ایک دوسرے کو تم سے مخاطب کرنے لگے تھے، اور جب دور چلتا تھا تب کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ ایسی ہی ایک محفل کے دوران مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ مٹھل شاہ کا اصل نام عادل بخش تھا، اس نام کو وہ خود بھی تقریباً بھول چکا تھا۔ جب ان دونوں کی آنکھوں میں بھی سرخی گہری ہو گئی تو میں نے مٹھل شاہ سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ مٹھل شاہ خاموشی سے مجھے گورنے لگا، انداز سوالیہ تھا، اس کے ترنگ میں آنے کی نشانی یہی تھی کہ اسے چوپ لگ جاتی تھی، لیکن کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ کس بات پر چھڑ جائے اور داستان گوئی یا پھر کتابت کا سما باندھ دے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں مٹھل شاہ، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کہ تم جو یہ جعلی پیر بنے ہوئے ہو، لوگوں کے معصوم اعتقاد سے کھیلتے ہو، تمہیں کبھی اپنے آپ پر افسوس یا پچھتاوا محسوس نہیں ہوتا؟ کبھی کوئی چبھن یا خلش تمہیں نہیں ستاتی؟ اس نے ایک طویل ہنکارا بھرا سگریٹ سلگائی اور کش لے کر چھات کی طرف دیکھا، پھر گلاس خالی کرتے ہوئے بولا، ہلکی سی ایک خلش تو ہمیشہ ہی ذہن کی گہرائی میں رہتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی گہری اور پرسکون جھیل کی تہہ میں ایک ننھی سی مچھلی ہمیشہ تیرتی رہے، لیکن ایک بار اپنا آپ بہت ہی برا لگا تھا، بہت گہرا زخم لگا تھا دل پر، مگر دھیرے دھیرے بھر گیا، اب صرف کبھی کبھار ٹیس اٹھتی ہے۔ وہ خاموش ہو کر چھات کو گورنے لگا۔ عبدالستار نے اس کے لیے نیا جام تیار کیا تو وہ ایک گھونٹ بھر کر بولا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک عورت میرے پاس آئی، بہت ہی خوبصورت عورت، لیکن اس کی خوبصورتی ایک عجیب سی اداسی میں ملفوف تھی، اس کا رواں رواں اداس تھا، بعض عورتوں کو دیکھتے ہی انسان سحر زدہ سا ہو جاتا ہے، وہ انہی میں سے ایک تھی۔ میرے لیے سنسنی کی بات یہ تھی کہ میں ہی نہیں، وہ بھی مجھے دیکھ کر سحر زدہ سی نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ بے اولادی اس کا مسئلہ ہے، اس نے لیڈی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیا تھا، اس نے کہا تھا کہ نقص اس میں نہیں، ممکن ہے شوہر میں ہو، مگر شوہر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تھا، خاندانی انا اور معلوم نہیں کس کس چیز کا سوال پیدا ہو جاتا تھا، ساس نے زندگی تلخ کر رکھی تھی، شاید اسے بہو کی زندگی تلخ کرنے کا صرف بہانہ چاہیے تھا، وہ کہتی تھی کہ اسے ہر قیمت پر پوتا چاہیے ورنہ وہ بیٹے کی دوسری شادی کر دے گی۔ عورت نے دوا دارو تویز گنڈے سب کر کے دیکھ لیا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے تویز گنڈا نہیں مشورہ یا شاید مدد لینے آئی تھی، اس کا مسئلہ صرف یہی تھا کہ اپنی ازدواجی زندگی کو بچانے کے لیے وہ کسی طرح اپنی ساس کو ماں بن کر دکھا دے، بانجھ پن کا خواہ مخواہ کا داغ پیشانی سے مٹا دے۔ اس نے اپنی داستان سنانے میں چونکہ بہت دیر لگا دی تھی،
اس لیے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ رات کو آ سکتی ہے۔ کسی قدر ہچکچاہٹ کے بعد اس نے حامی بھر لی کہ کسی بہانے سے یا موقع پا کر چوری چھپے وہ آ جائے گی، اور وہ واقعی آ گئی۔ وہ مجبور نہیں خوش نظر آ رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے معمولی سا سنگار بھی کیا ہوا تھا، آنکھوں میں کاجل کے ڈورے، چہرے پر ہلکا سا غازہ اور ہونٹوں پر سرخی، خاص اہتمام سے سنورے ہوئے بال اور کسی عطر کی خوشبو میں بسا ہوا لباس۔ اس کی لمبی پلکیں حیا کے بوجھ سے جھکی پڑ رہی تھیں اور ہر جنبش پر رخساروں پر گلاب کھلے پڑ رہے تھے۔ میں مبہوت سا ہو گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قدرت مجھ پر اتنی بھی مہربان ہو سکتی ہے، یا پھر جیسے یہ زندگی کا پہلا اتفاق تھا۔ سپیدہ سحر نمودار ہونے سے پہلے وہ واپس جانے لگی تو دروازے کے قریب پہنچ کر اس پر جیسے اختلاج کا سا دورہ پڑا، بار بار سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور تھر تھر کانپنے لگتی تھی۔ میری موجودگی کا جیسے اسے احساس ہی نہیں رہا تھا۔ زیر لب وہ اپنے آپ سے باتیں کیے جا رہی تھی، یہ میں نے کیا کیا، میں تو اپنے شوہر کی وفادار تھی، اس سے محبت کرتی تھی، اسے دغا دینے کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرا ضمیر، میرا خدا کیسے مجھے معاف کرے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا بجھایا اور تسلیاں دے کر رخصت کر دیا، مگر اس رات وہ گھر واپس نہیں گئی۔ مٹھل شاہ خاموش ہو گیا اور ایک بار پھر چھت کو گورنے لگا۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر وہ کہاں گئی؟ بالآخر میں نے گویا کسی سحر سے چونکتے ہوئے پوچھا۔ صبح اس کی لاش ایک کنویں میں پائی گئی تھی، مٹھل شاہ نے جواب دیا۔ پھر دنیا بھر کی افسردگی اس کے لہجے میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں اور دیگر لوگوں نے یہی سمجھا کہ اس نے بے اولادی کے صدمے سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی ہے۔ اس واقعے کے بعد اپنے آپ سے بڑی نفرت محسوس ہوئی تھی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی طرف کو نکل جانے کو جی چاہنے لگا تھا، مگر میں اس عورت کے مقابلے میں بہت بزدل تھا، اپنے آپ کو سزا نہ دے سکا۔ تھوڑے سے تعطل کے بعد زندگی کی ساری جماعتیں اسی طرح جاری رہیں، مگر ذہن سے اس کا تصور آج تک نہیں نکلا۔ وہ یہاں زخم چھوڑ گئی ہے۔ مٹھل شاہ نے اپنے سینے پر دل کی جگہ ہاتھ رکھا۔ مجھے شمیم یاد آ گئی اور میرے سینے میں بھی جیسے کوئی خوابیدہ سی خلش جاگ اٹھی۔ سپردگی اور پچھتاوا کچھ عورتوں میں جانے کیوں یہ دونوں جذبے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس رات محفل ختم ہوئی تو میں مہمان خانے میں جا کر سونے کے بجائے دیر تک کھیتوں میں ٹہلتا رہا اور مٹھل شاہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ تجربات کا سمندر تھا اور بڑا ہی عجیب کردار تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے سبھی دکھوں کی دعا لینے آتے تھے۔ اس کے ہاں کام کرتے ہوئے اگلے مہینے میں نے ایک اور ایسی شخصیت کو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے دیکھا جس کو میں تقریباً بھول چکا تھا، مگر جس پر نظر پڑتے ہی سارا لڑکپن ذہن میں تازہ ہو گیا۔ وہ تاجاں تھی، وہی تاجاں جو کبھی ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی، مگر اس وقت اس کی حالت ایسی ابتر تھی کہ کوئی مکھی شاید خود ہی اس پر بیٹھنا پسند نہ کرتی۔ میں نے اسے 2.5-3 برس بعد دیکھا اور ان برسوں میں اس پر نہ جانے کیا کیا قیامتیں بیت گئی تھیں۔ قدرے زیادہ فاصلے سے تو شاید میں اسے پہچان ہی نہ پاتا۔ اس کی صحت مندی، رسیلا پن اور اکڑ سب ختم ہو چکی تھی۔ شکست اس کی آنکھوں سے عیاں تھی، وہ کھنڈر ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ ڈریکولا کا زنانہ ایڈیشن لگ رہا تھا، ہاتھ پاؤں سوکھے سوکھے، کمر خمیدہ، ہونٹوں پر پپڑیاں اور سانولی رنگت میں مریضانہ سی زردی کا امتزاج۔ جانے کیوں وقت اس پر اس قدر نامہربان ہو گیا تھا۔ مٹھل شاہ یقیناً اسے جانتا تھا کیونکہ اس نے مجھے بولنے کا سگنل دیے بغیر حیرت سے کہا، تاجاں تیری یہ حالت تو ہمارے پاس کیسے آ گئی؟ ہمیں تو خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی۔ میں تو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی شاہ جی، وہ مزمحل سے انداز میں مسکراتے ہوئے کمزور سی آواز میں بولی۔ عشق کے نشے میں جو تھی، ہم نے تجھ سے کہا تھا نا کہ عشق تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مٹھل شاہ کی آواز آئی، مگر اس وقت تجھے ہماری بات کا اعتبار نہیں آیا تھا، تو نے ہمیں چٹا پیر کہا تھا۔ عشق تو کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا شاہ جی، وہ بولی۔ باپ نے مجھے بہت منع کیا تھا کہ شکورے کے ساتھ پینگے مت بڑھایا، مگر اس وقت میں پوری ہیر بنی ہوئی تھی اور شکورہ میرا
رانجھا تھا، باپ نے شادی کی اجازت نہیں دی تو میں اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہم لاہور چلے گئے تھے شاہ جی، کچھ دن تو آرام سے گزرے، مگر جب سر چھپانے کا کوئی صحیح ٹھکانہ نہ ملا اور فاقے بھی ہونے لگے تو سارا عشق رفو چکر ہو گیا۔ اور ایک روز رانجھا اپنی ہیر کو ایک دلال کے ہاتھ 5000 میں بیچ گیا۔ اسی دوران ایک بچہ بھی ہوا جو نمونیے سے مر گیا۔ 1.5 سال کوٹھے پر گزارا، وہاں بڑی جان لیوا بیماری لگ گئی شاہ جی، نائکا نے بڑا علاج کرایا۔ آپ کو تو پتا ہے شاہ جی کہ آدمی جس مشین سے پیسہ کماتا ہے وہ خراب ہو جائے تو اس کی مرمت اچھی طرح کراتا ہے۔ میں بھی ان کی روپیہ کمانے کی مشین تھی، مگر جب مقدر خراب ہو تو علاج بھی خراب ہوتا ہے۔ مرض حد سے بڑھ گیا تو انہوں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ اسے کھانسی آ گئی، یا شاید وہ عجیب سے انداز میں ہنسی تھی۔ زمانہ آدمی کے ساتھ بڑا مذاق کرتا ہے شاہ جی۔ جب میں کوٹھے سے بھاگ جانا چاہتی تھی تو وہ لوگ مجھے بیت سے مارتے تھے، اور جب میں وہیں ساتھ چھپا کر رہنا چاہتی تھی تو انہوں نے مجھے دھکے دے دے کر نکال دیا۔ میں باپ کے پاس واپس آ گئی، مگر اب باپ بھی مجھے نہیں رکھتا۔ میں زبردستی گھر میں گھسی پڑی ہوں، مگر باپ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کڑ کڑ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اس کا رویہ دیکھ کے کبھی کبھی تو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی باپ ہے جو میرے بچپن میں مجھے سینے پر ڈال کر لوری سناتا تھا۔ وہ ایک بار پھر عجیب سے انداز میں ہنس کر خاموش ہو گئی اور پاؤں کے انگوٹھے سے قالین کو کریدنے لگی۔ کئی لمحے تک مٹھل شاہ کی آواز سنائی نہ دی۔ اس کے پاس آنے والے سبھی لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے دکھیارے ہی ہوتے تھے، اور روزانہ وہ ایک سے ایک بڑھ کر دلخراش داستان سنتا تھا اور کسی سے متاثر نہیں ہوتا تھا، صرف اپنے نذرانوں کا حساب دیکھتا تھا۔ مگر ان چند سادہ سے جملوں نے شاید اسے بھی اندر سے اتھل پتھل کر دیا تھا۔ اب ہمارے پاس کس لیے آئی ہے؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے اپنے لہجے کا دبدبا اور کرارا پن برقرار رکھنے میں خاصی دقت پیش آ رہی ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے شاہ جی۔ وہ سر اٹھا کر اسی مزمل سے انداز میں مسکرائی۔ اس کا یہ اضمحلال دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ میں بھی تنکے کا سہارا لینے آئی ہوں۔ میں نے سوچا شاید آپ کے پاس دلوں کو موم کرنے والا کوئی تعویذ ہو جس کے اثر سے میرا باپ پھر مجھ سے اسی طرح پیار کرنے لگے۔ تجھے فی الحال اس تعویذ کی ضرورت ہے؟ میں نے مٹھل شاہ کی آواز سنی اور پھر 100 کے 3 یا شاید 4 نوٹ تاجا کے پیروں کے قریب آ گرے۔ یہ لے جا کر اپنے باپ کی ہتھیلی پر رکھ، اس کا دل پھر سے موم ہو جائے گا۔ تاجا نے مجروح سی نظروں سے اوپر دیکھا۔ اس کے سوکھے سوکھے ہونٹ لرز اٹھے۔ آپ سمجھے نہیں شاہ جی، ہم غریبوں کا ہر مسئلہ ہی پیسے سے نہیں سلجھتا۔ یا تو بابا مجھے قبول کر لیں، بابا تو میرے ہاتھ سے روٹی بھی نہیں لیتا، رقم کیسے لے گا؟ اور پھر میں اسے کیا بتاؤں گی کہ کہاں سے لائی ہوں؟ آپ غلط سمجھے شاہ جی، میں آپ کے پاس اس قسم کی مدد لینے نہیں، بس دل کی تسلی کے لیے آئی تھی۔ تعویذ مل جاتا تو دل کو ڈارس ہو جاتی۔ وہ گویا مایوس ہو کر کندھے جھکائے واپسی کے لیے مڑنے لگی تو مٹھل شاہ کی آواز آئی، ٹھیک ہے، جا منشی نثار سے تعویذ بھی لیتی جا، میں سوچوں گا کہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ بہت بہتر، وہ آہستگی سے بولی اور نوٹوں پر نظر ڈالے بغیر رخصت ہو گئی۔ میں دم بخود بیٹھا تھا۔ مجھے بہت تاخیر سے معلوم ہوا تھا کہ جس زمانے میں تاجا کو قصبے سے نکل کر چک 42 کی طرف جاتے دیکھتا تھا، ان دنوں در حقیقت وہ کس سے ملنے جا رہی ہوتی تھی مجھے ان دنوں سمجھ نہیں تھی، ورنہ اس کی آنکھوں میں جل ملاتے ستارے دیکھ کر ہی سمجھ جاتا کہ ان دنوں وہ زمین پر نہیں عشق کے آسمان پر تھی۔ وہ جا چکی تو میں نے اپنی کمینگاہ کا پردہ اٹھا کر گردن نکال کر اوپر دیکھتے ہوئے کہا، میں اس لڑکی کو جانتا ہوں مٹھل شاہ، میں آج رات جا کر اس کے باپ سے بات کروں گا، اور اگر وہ سیدھا نہ ہوا تو 2-4 ہاتھ بھی جڑ دوں گا۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، مٹھل شاہ مسکرایا، یہ کوئی زیادہ اہم معاملہ نہیں، چند دن میں اس کا باپ نارمل ہو جائے گا۔ اولاد چھوٹی بڑی ہر طرح کی خطائیں کرتی ہے اور ماں باپ بالآخر انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ بڑی خطاؤں کو بھولنے میں ذرا زیادہ دن لگتے ہیں، اور اب جلدی سے سر اندر کر لو، اگلا ضرورت مند آ رہا ہوگا۔ میں نے سر اندر کر لیا اور ایک بار پھر بطور جن اپنے فرائض انجام دینے لگا۔ اسی قسم کے نشیب و فراز کے ساتھ خاص عیش و عشرت اور خیر و عافیت سے دن گزر رہے تھے۔ تاجا والے واقعے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد کا ذکر ہے۔ ایک روز ایک لڑکی کمرہ خاص میں آئی، 20-22 سے زیادہ عمر نہیں ہوگی اس کی۔
لیے لباس اور رکھ رکھاؤ سے کسی اچھے گھر کی لگتی تھی، چہرے پر بھی آسودہ حالی کی چمک تھی، بڑی سی ریشمی چادر لیے ہوئے تھی، صورت سے بول پن ٹپکتا تھا۔ اس قسم کی نکھری نکھری شخصیات مٹھل شاہ کے ڈیرے پر کبھی کبھار ہی آتی تھی۔ میں دلچسپی سے اس کے سرتاپا جائزہ لینے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اوپر تخت پر مٹھل شاہ بھی سنبھل کر بیٹھ گیا تھا۔ لڑکی کچھ متوحش اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ مٹھل شاہ کے سوالوں کے جواب میں لڑکی نے جو انٹرویو دیا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ ایک غریب اور بے سہارا لڑکی ہے۔ کچھ رشتہ داروں نے اس کی پرورش کی ہے، اسے ایک لڑکے سے محبت ہے، لیکن جن رشتہ داروں نے اسے پالا ہے وہ اس کی شادی کسی حال میں بھی اس لڑکے سے کرنے پر تیار نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے لڑکے کو ڈرایا دمکایا بھی ہے۔ لڑکا ذرا بزدل قسم کا ہی ہے، وہ بڑی مشکل سے موقع نکال کر کسی کو بتائے بغیر یہاں آئی ہے اور کسی ایسے تعویذ گنڈے کی طلبگار ہے جو اس کے رشتہ داروں کے خیالات بدل دے۔ باقی تو سب ٹھیک تھا، لیکن اس کی یہ بات میرے دل کو نہیں لگی تھی کہ وہ ایک غریب اور بے سہارا لڑکی ہے۔ پہلے وہ اپنی غربت اور ناداری پر زور دیتی رہی تھی، بعد میں رشتہ داروں کا رونا رونے لگی تھی۔ مجھے امید تھی کہ مٹھل شاہ نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا ہوگا، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مغز کھپانے والا آدمی نہیں تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اپنے محبوب کی خاطر تم ہر قربانی دینے کو تیار ہو؟ اس نے باروب آواز میں پوچھا۔ ہاں، لڑکی نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ ہمیں خوش کرو گی تو من کی مراد مل جائے گی۔ اچانک مٹھل شاہ نے کہا، میں نے اسے اس قدر عجلت سے اور غیر محتاط انداز میں حرف مدہ زبان پر لاتے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے محسوس کیا اس لڑکی کو دیکھ کر وہ آپے میں نہیں رہا تھا۔ جی؟ لڑکی نے حیران سی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ یاقوت جن، مٹھل شاہ نے مجھے پکارا۔ اسے بتاؤ کہ ہمیں خوش کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ من کی مراد، میں نے خاص انداز میں نہایت بھاری آواز میں کہا۔ یہ الفاظ ایک طویل مشق کے زیر اثر خود بخود ہی میرے منہ سے نکل گئے تھے، ورنہ میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا۔ تب مٹھل شاہ تخت سے کود پڑا۔ اب میں ان دونوں کو دیکھ سکتا تھا۔ مٹھل نے لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اس لڑکے سے تمہارے تعلقات رہے ہیں نا؟ لڑکی نے آنکھیں چرا لیں اور سر جھکا کر چادر کا پلو انگلی پر لپیٹتے اور کھولتے ہوئے گویا بادل نخواستہ اسبات میں سر ہلا دیا اور نہایت دھیمی آواز میں بولی، اسی لیے تو میں زیادہ پریشان ہوں، ورنہ شاید صبر بھی کر لیتی۔ تب پھر ہمیں خوش کرنے میں کیا قباحت ہے؟ مٹھل شاہ نے اطمینان سے کہا اور اس کی کلائی پکڑ کر اسے متصل خوابگاہ کے دروازے کی طرف لے چلا۔ لڑکی نے مڑ کر چاروں طرف دیکھا، گویا کوئی راہ فرار تلاش کر رہی تھی۔ اس نے غالباً احتجاج کے لیے منہ بھی کھولا، لیکن تذبذب میں رہ گئی، اور جب تک وہ کسی فیصلے پر پہنچتی تب تک مٹھل شاہ اسے لے کر متصل کمرے میں جا چکا تھا اور دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور یہ تیزی جذبات کے باعث نہیں، تشویش کے باعث تھی۔ مصیبت یہ تھی کہ لڑکی کی موجودگی میں تخت کے نیچے سے نکل کر نہیں آ سکتا تھا، اور اب نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کافی دیر بعد متصل کمرے کا دروازہ کھلا اور لڑکی خاص کمرے میں آ گئی۔ مٹھل شاہ باہر آتا دکھائی نہیں دیا۔ لڑکی کے بال پریشان تھے اور وحشت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ کمرے کے وسط میں پہنچ کر اس نے اپنے آپ کو اچھی طرح چادر میں چھپا لیا، صرف آنکھیں کھلی رہنے دیں۔ پھر اس نے زخمی شیرنی کی طرح نظروں سے متصل کمرے کے کھلے دروازے کی طرف دیکھا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر جانے کا دروازہ کھول کر غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں تخت کے نیچے سے نکل آیا اور میں نے بڑھ کر دروازے کی کنڈی لگا دی تاکہ کوئی اور سائل اندر نہ آئے۔ اس دوران مٹھل شاہ خوابگاہ سے باہر آ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر سرشاری اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس کے قریب جاتے ہوئے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا مٹھل شاہ، اتنی جلد بازی اور تقریباً زبردستی اچھی نہیں ہوتی۔ جانے کیوں میرا دل ڈوب رہا ہے، ابھی تک تمہارے دل نے تیرنا نہیں سیکھا، ڈوبتا ہی رہتا ہے۔ وہ بچوں کو بل دیتے ہوئے مسکرایا، گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں سے جانے کے بعد عام طور پر کوئی زبان نہیں کھولتی، اور اگر کھولے بھی تو تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ ہمارے پاس ہر طرح کا بندوبست ہے۔ تم آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھو۔ میں نے ہدایت کر رکھی ہے کہ تم کسی بھی حال میں اپنی جگہ مت چھوڑا کرو۔ تم کسی روز یہ سارا ڈرامہ ہی فلاپ نہ کروا دینا۔ اس کا اطمینان دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گیا اور اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ مٹھل شاہ نے کنڈی کھول دی اور اپنے تخت پر بیٹھ کر گھنٹی کا بٹن دبا کر عبدالستار کو سگنل دیا کہ وہ اگلے سائل کو اندر بھیج دے۔ میں اور مٹھل شاہ مل جل کر ضرورت مندوں کی
की दिलजोई में लग गए। 1 घंटा गुजर गया तो मेरे दिल से अंदेशों के साए छटने लगे और 2 घंटे बाद मैं इस वाक़े को तकरीबन भूल चुका था और गालबन मिट्ठल शाह की भी यही कैफियत थी। इस वक्त जबकि मैं एक मोतकैद को अपनी खास जिन्नाती आवाज में कुछ हदायत दे रहा था कि अचानक दरवाजा इस तरह खुला जैसे किसी ने पूरी कुव्वत से इस पर लात रसीद की हो। एक बावर्दी पुलिस वाला अंदर आ गया। मैं इसे पहचानता था, वो इलाके का थानेदार था, लेकिन ये वो थानेदार नहीं था जिसने मेरे अब्बा जी के कत्ल की बेमिसल तफ्तीश के फराइज अंजाम दिए थे। ये नौजवान था और खासी बारोब शख्सियत का मालिक था और इससे भी ज्यादा बारोब वो भारी रिवाल्वर था जो इसके हाथ में था। इसके पीछे 3 कांस्टेबल भी थे, इन्होंने भी बंदूकें उठाई हुई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थानेदार ऐन मेरे सामने आ रुका और ऊपर मिट्ठल शाह की तरफ देखते हुए, गर्जा नीचे उतर फराडिये, मैं तेरी पीरी फकीरी निकालता हूँ। मिट्ठल शाह तख्त से कूद पड़ा। वो अगर घबरा चुका था तब भी ये बात इसके चेहरे से जाहिर नहीं थी। जुबान संभाल कर बात कर पुलिसिये। मिट्ठल शाह भी दाड़ा, तुझे हमारे मर्तबे का इल्म नहीं, तुझे तेरे मर्तबे पर तो मैं अभी पहुँचाता हूँ। थानेदार ने कहा। मेरा मुकालमा अधूरा रह गया था और मैं माइक था में दम बखुद बैठा था। मिट्ठल शाह का मोतकैद पुलिस को देखकर उल्टे कदमों कमरे से खिसक चुका था। मुझे गुमान भी नहीं था कि मिट्ठल शाह के साथ मैं भी बेनकाब हो चुका हूँ। थानेदार ने झुककर भारी स्याह कपड़ा उलट दिया और बाएं हाथ से मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे बाहर की सीट लिया। इसने मेरे जिस्म के एक ऐसे हिस्से पर ठुड्डा रसीद किया जहाँ ठुड्डा खाना शुरफा कतन पसंद नहीं करते। इसी लम्हे मिट्ठल शाह को जाने क्या सूझी, इसने बढ़कर थानेदार की ठोड़ी पर एक गूंसा रसीद कर दिया। थानेदार दूर जा गिरा और मिट्ठल शाह के गूंसे ने गोया इसका सब्रो जब्त खत्म कर दिया। इसने अंधाधुंध 2 फायर किए। फायरों की गूंज से दरो दीवार लर्ज कर रह गए। मैंने ये सोचकर आंखें बंद कर ली कि शायद मेरे इंतकाल पुरमलाल अमल में आ चुका है, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि थानेदार के रिवाल्वर का रुख तो मेरी तरफ था ही नहीं। मैंने अपने जिस्म पर हाथ फेर कर अपनी सलामती का यकीन किया और मुतमिन होने के बाद आंखें खोलकर मिट्ठल शाह की तरफ देखा। वो भी खैरवाफियत ही से था, अलबत्ता काफी खौफजदा नजर आ रहा था। शायद कोई गोली इसे छूते हुए गुजर गई थी। थानेदार उठ खड़ा हुआ। इसके होंठ से खून की पतली सी लकीर थोड़ी तक आ गई थी, जिसे साफ करते हुए वो गजबनाक लहजे में बोला, ये गूंसा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मेरे ख्याल में तो मिट्ठल शाह को वो गूंसा चंद लम्हे पहले ही महंगा पड़ चुका होता, बशर्ते के थानेदार का निशाना जरा अच्छा होता। इसके रिवाल्वर की हालत बताती थी कि बरस हा बरस इसने गोली चलाने की जहमत नहीं की। थानेदार ने एक सिपाही को इशारा किया और इसने आगे बढ़कर मिट्ठल शाह को हथकड़ियां लगा दी। मैं इस दौरान गैर इरादी तौर पर चौपायों की तरह दरवाजे की तरफ खिसकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थानेदार मेरी तरफ से गाफिल नहीं था। इसने एक बार फिर निहायत गैर शरीफाना अंदाज में मेरे जिस्म के ममनुआ इलाके पर ठोकर रसीद की। इस बार मुझे भी शदीद गुस्सा आया। दिल तो यही चाहा कि उठकर बदबख्त को जमीन पर दे मारूं, मगर इसी अंदेशे से बाज रहा कि इस बार भी अगर वो अपना सारे कदीमा किस्म का रिवाल्वर इस्तेमाल कर बैठा और गोली निशाने पर लग गई तो ये गूंचा बिन खिले ही मुरझा जाएगा। मेरा जहन इस हकीकत कबूल नहीं कर रहा था कि बैठे बिठाए यूं अचानक हमारा तख्ता भी उलट सकता है। यकीन मुझे मुकम्मल तौर पर इस वक्त आया जब मेरे हाथों में भी हथकड़ियां डाल दी गई। ठोस और सर्द आहनी कड़ों के लम्स ने यकलख्त ही मेरी बेयकीनी रफा कर दी और मैं अनगिनत अंदेशों के एहसास से सुन्न होकर रह गया। थानेदार ने निहायत हकारत से पहले मुझे और फिर मिट्ठल शाह को दरवाजे की तरफ धकेला। हम बाहर आए तो अंदाजा हुआ कि हमारा तख्ता खासे मुनज़्ज़म अंदाज में उल्टा गया था। वो लड़के और बॉडीगार्ड किस्म के गुर्गे जिनकी बंदूकें और पिस्तौल हर वक्त लोड रहते थे, चंद सिपाहियों के घेरे में बेबस से बैठे थे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।